حسام الحرمین سے متعلق ایک عظیم خدمت وقت کے عالم ربانی عاشق رومی و رضا و غزالی حضور سلطان العلماء خلیفہ حضور بدر ملت الشاہ مفتی محمد کوثر حسن صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی کی ایک عظیم خدمت ملاحظہ فرمائے کہ وہابی و دیوبندیوں نے جو اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کی، مکہ شریف مدینہ شریف کی 33 جگید علماء نے جو ان پر کفر کے فتوے صادر کیے تھے، 1324 ہجری میں وہ ہندوستان میں آئے، یہ ایک کتابی شکل میں شائع کیے گئے جس کا نام حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین رکھا گیا۔ یہ حسام الحرمین برسوں سے چھپ رہی تھی۔ حسام الحرمین پر وہابی دیوبندی برسوں سے اعتراض کر رہے ہیں اور علماء اہل سنت نے برسوں سے ان کے تمام سوالوں اور اعتراضوں کے جواب دے دیے، لیکن وہابی دیوبندیوں کی عادت ہے کہ ہر چند دنوں میں اپنا سر اٹھاتے ہیں اور پھر علماء اہل سنت کے جوابات سے دب جاتے ہیں۔ وہابیوں کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اس پر اعتراض کرتے رہے ہیں۔ تو ایک مسئلہ تو یہ پیش نظر تھا کہ وہابیوں دیوبندیوں کے اعتراض ہر چند سالوں کے اندر حسام الحرمین پر آنے لگتے ہیں اور لوگوں کو اس کے جواب تلاش کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ تمام وہ جوابات جو علماء اہل سنت نے دیے ہیں وہ ہر انسان کو دستیاب نہیں ہو پاتے۔ کہاں وہ کتابیں چھپی ہیں، نہیں چھپی ہیں، کہاں وہ کتابیں ملیں گی، ان کتابوں کا پتہ بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ پیش نظر تھا کہ وہابی و دیوبندیوں کے اعتراضوں کے جوابات۔ دوسری بات یہ کہ حسام الحرمین 125 سال سے چھپ رہی تھی، 125 سال تک یہ چھپتی رہی، تو جو کتب کھانے والا چاہتا اس کی کتابت کرواتا اور اس کو اپنی طرف سے چھاپ کر بیچنے لگتا، اور یہ کام کسی عالم دین کی سرپرستی میں نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا حسام الحرمین کے اندر ٹائپنگ کی بہت ساری مسٹیکیں ہونے لگی، کئی الفاظ تبدیل ہو گئے، کئی حاشیے جو اہم تھے وہ ہٹا دیے گئے۔ اس طرح سے حسام الحرمین کے ساتھ بہت ساری تبدیلیوں کے معاملے آئے، اور وہابی دیوبندیوں کی عادت ہے کہ وہ کتابت کی غلطیوں کو لے کر بھی بہت شور مچانے لگتے ہیں اور بلا وجہ کے اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ دو مسئلے پیش نظر تھے، ایک تو وہابی دیوبندیوں کے اعتراضوں کے جواب، اور دوسرا حسام الحرمین میں جو ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہے ان سب کو صحیح کرنا۔ اس کے پیش نظر 2009 میں حضور سلطان العلماء نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ حسام الحرمین کو اب اسی انداز میں اور اسی معیار کے ساتھ شائع کیا جائے جس طرح سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی حیات میں شائع ہوتی تھی۔ لہٰذا آپ نے پرانے تمام نسخوں کو جمع کیا اور ان نسخوں کو سامنے رکھ کر پھر نئی اور خوبصورت کتابت کروائی گئی اور ایک شاندار انداز میں حسام الحرمین کو تیار کر دیا گیا۔ اب دوسرا رہا مسئلہ ان کے اعتراضوں کے جوابات کا۔ حضور سلطان العلماء کے خلیفہ مطلق شارح شرح عقائد یعنی صاحب ایضاح مقاصد حضور فقیہ مبصر مفتی اسرار احمد صاحب قبلہ نے حضور سلطان العلماء کی سرپرستی میں 1424 ہجری میں وہابی و دیوبندیوں کے حسام الحرمین پر کیے جانے والے اعتراضوں کے جوابات، اور اس کے علاوہ ان کے مولویوں نے جو کفری عبارات لکھی ہیں ان کی جو یہ باطل تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عام بول کر املی مراد لینے جیسی باتیں عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی تمام باطل تعویلوں کے رد اور تمام اعتراضوں کے جوابات پر حضور فقیہ مبصر نے ایک کتاب تحریر فرمائی تھی جس کا نام تابیش شمشیر حرمین تھا۔ تو حسام الحرمین کے ساتھ اس عظیم کتاب تابیش شمشیر حرمین کو بھی شامل کر دیا گیا مقدمے کے طور پر، تاکہ جہاں جہاں حسام الحرمین پہنچے وہاں حسام الحرمین پر کیے جانے والے اعتراضوں کے جوابات بھی پہنچ جائیں، اور وہابی دیوبندی جو تعویلات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان تعویلات کا رد اور ان کے مکر و فریب کے اس جال کو بھی چاک کرنے والے جوابات لوگوں تک پہنچ جائیں۔ یہ وہ کارنامہ تھا جو حضور سلطان العلماء نے انجام دیا۔ وقت کے عالم ربانی نے اس طرف توجہ فرمائی کہ عوام کو، علماء کو جہاں جہاں بھی حسام الحرمین جا رہی ہے وہاں تمام اہل سنت کو ان اعتراضوں کے جوابات بآسانی مل جائیں جو اعتراض وہابی دیوبندی حسام الحرمین پہ کرتے ہیں۔ تو وقت کے اس عالم ربانی نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ جہاں جہاں کتاب پہنچ رہی ہے اعتراضوں کے جوابات بھی ساتھ ساتھ پہنچ رہے ہیں۔ یہی عالم ربانی کی نظر ہوتی ہے کہ آنے والے فتنوں کو دیکھ کر ان فتنوں کا جواب پہلے سے تیار کر کے عوام تک پہنچا دینا، یہ عالم ربانی کی شان ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سلطان العلماء، حضور فقیہ مبصر اور تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہم لوگوں پر دراز فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔